محترم صدر جلسہ مولانا عبد الرحمان قاسمی صاحب، جناب امتیاز کریمی صاحب، جناب ڈاکٹر شکیل احمد قاسمی صاحب، جناب ڈاکٹر سرور عالم صاحب، اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر نور السلام صاحب، اور اس باوقار ندی میں بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام و دانشوران نظام، آج ہم لوگ یہاں پہ ایک اہم کتاب کی اجرا کے سلسلے میں جمع کیے ہیں۔ وہ کتاب ہے علم و فن کے نئے نصاباں۔ یہ کتاب حضرت مولانا ہارون رشید صاحب کے علمی انتظامات اور ان کے تذکرے کے زمانے کے اوپر مشتمل ہے۔ یقیناً مولانا ہارون رشید صاحب بہار کے ایک بڑے عالم تھے اور دربھنگہ ضلع اور شمالی بہار کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میری ملاقات بہت سی دفعہ ہوئی اور میں اپنے بچپن ہی سے جب میں طالب علم تھا اور وہ مدرسہ امدادیہ کے استاد سے اسی زمانے سے ان کا تذکرہ سنتا رہا۔ مدرسہ رحمانیہ سے میرا بھی تعلق رہا، ان کے علمی خدمات سے واقف رہا، ان سے ملاقات رہی۔ بہرحال بہار کے بڑے علماء میں سے وہ ایک تھے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کی قدر اس کی زندگی میں بہت کم ہوتی ہے اور لوگ ان کو زیادہ تر کسی حیثیت میں نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یقیناً جب بہار سے وہ نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان کے خدمات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، ان کی حیثیت کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ جب تک وہ بہار میں ہے ویسے ہی لوگوں نے ان کو کچھ نہیں سمجھا، لیکن جب شیخ الحدیث کی حیثیت سے مختلف جگہوں پہ انہوں نے تعلیمی خدمت انجام دی تو لوگوں نے ان کو جانا، ان کو سمجھا، اور یقیناً جاننے کا حق تھا۔ دنیا نے ان کی تعریف کی اور ان کو سمجھا کہ ان کی علمی حیثیت کیا ہے۔ آج مولانا ہم لوگوں کے درمیان نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے نقش چھوڑے ہیں جس کا تذکرہ آج ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، وہ قابل قدر اور قابل ذکر ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اکابر کو یاد رکھنا اور ان کے حالات کو جمع کرنا اہل بہار کے ذمہ یہ قرض تھا۔ جب تذکرہ علماء بہار کی پہلی جلد میں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہار کے لوگوں کے اوپر بڑا قرض تھا، اس کو کسی حد تک آپ نے اتارنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً آئندہ نسل کے اوپر یہ قرض ہے کہ وہ اپنے اکابر کو یاد رکھے اور ان کے خدمات کو جب کبھی بھی موقع ملے تو اس کو روشنی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑا کارنامہ ہے۔ یقیناً اس طرح کا کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھے زیادہ اندازہ ہے جو میں نے، چونکہ میں اس واقعے سے گزرا ہوا ہوں، اس کو سمجھے ہوا ہوں۔ لوگوں کو بار بار کہنے کے باوجود بھی لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن بہرحال اپنا جو کام ہے کہ جلاتے کرو کرام، یہ تو کام ہے، اس کو تو کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ باپ کسی کا ہے، دادا کسی کا ہے اور آپ اس کے فکر میں مرے جا رہے ہیں، تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مولانا ڈاکٹر نور السلام صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مولانا ہارون رشید صاحب کے خدمات کو جمع کیا اور آئندہ نسل کے انہوں نے ایک نقش چھوڑا ہے۔ میں دیگر علماء کرام سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقہ کے اس طرح کے علماء جو موجود ہیں ان کے حالات کو روشنی میں لانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ جان سکیں، وہ آنے والوں کے لیے ایک نقش راہ بھی رہے۔ میں نے جب تذکرہ علماء بہار کے لیے کام کیا تو لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کس طریقے سے کام شروع کیا ہے، تو میں ان کو کہتا تھا کہ
کہ علماء بہار کے حالات تو کہیں پہ دستیاب ہی نہیں ہے مرتب طور پہ، مختلف حلقہ کے علماء کا تذکرہ ہے، تو ان حالات کے اندر کس سال سے اور کہاں سے شروع کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں نے اس کو جمع کر دیا ہے۔ اب ایک سہولت ہے کہ لوگ جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کریں، جمع کر دینا بھی ایک بڑی بات ہے، اور بھی لوگ اپنے ذوق کے مطابق اس قرآن کا استعمال کریں گے۔ میں آخر میں پھر مولانا ڈاکٹر نور السلام صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ابھی وہ جمع سال ہے اور ان کے اندر جذبہ ہے، اس جذبے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ملی کونسل کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کے ذمہ داران اس طرح کے جلسے کا انعقاد کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ میں ملی کونسل کے ذمہ داروں کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آخر میں پھر ڈاکٹر نور السلام صاحب کا بہت شکریہ اور بہت بہت مبارکباد، اور آپ تمام حضرات کو بھی مبارکباد کہ آپ یہاں سے شرکت کے لیے تشریف لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔